قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے، اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ فاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين۔ لائق صدر احترام پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار۔ اعلیٰ حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے۔ سبحان اللہ۔ 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر۔ ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔
آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے، ایسے ایسے لالو گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے۔ ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زوبا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق و پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ان نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہزار بار بسویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا
اسلامی نقطۂ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا
کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے، کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگون کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا، لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے، مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہوگے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے، یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے، مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ الہ العالمین، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں، تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا، اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے، قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہو جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبیوں اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبیوں اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مومنو اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی، سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے، ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا، ہم پسینے سے
सराबोर हैं, हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकली चली जा रही हैं, हमारे लिए बहुत ही परेशानियां हैं, कौन हमारी मदद करेगा? सारे लोग मददगार को तलाशेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हदीस शरीफ को भुला दोगे कि सारे लोग मददगार को तलाशते तलाशते ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर हो, सारे इंसानों का वजूद आपके तवस्सुल से दुनिया में हुआ है। आज हमारी परेशानी को आप देखो, आज हमारी दुश्वारियों को आप मुलाहजा करो, आज हमारी फरियाद को आप पहुंच जाओ, आप देखो हम किस तरह से मुसीबत में मुब्तला हैं। तो हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए नूह पैगंबर, आज हमारी परेशानी आप मुलाहजा करो, रब ताला ने आपको नजी का खिताब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब हो, हमारी दुश्वारियों को देखो हम किस तरह मुसीबत में हैं। तो हजरत नूह पैगंबर भी यही इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी, आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत नूह दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत इब्राहिम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? इन सारे उलुल अज़्म पैगंबरों को तो यह फरमाना चाहिए कि आज तुम शिरक करने कहां चले आए हो, इज़हबू इलल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं? मगर ये उलुल अज़्म पैगंबरान ये नहीं इरशाद फरमा रहे हैं कि आज तुम मदद मांग करके यहाँ शिरक के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारी मदद कीजिए, हमारी हालत देखिए, हम किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको रब ताला ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आप मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर भी इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, आज मैं मदद नहीं करूंगा। हजरत ईसा का ये फरमान सुनने के बाद सारे अहले महशर अचंभे में पड़ जाएंगे, अब हम किसके पास जाएं? देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आज उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले क़यामत में मेरे आका ही शफाअत करेंगे, सबसे पहले मेरे सरकार ही बख्श मांगेंगे, सारे अहले महशर को पनाह आका ही की बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहन से बात निकल गई है, अल्लाह ताला ने सारे लोगों के जहन फिक्र से इस बात को मोह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपने खताबत में बयान कर रहे हैं, अइम्मा अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान कर रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन क़यामत के मैदान में जब मदद मांगने की बारी आई है तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है, सब भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, हुजूर अब बताइए हम जाएं कहां, कौन हमारी मदद करने वाला है क़यामत के मैदान में, आखिर हमारी मदद कहां होगी, हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा? हजरत आदम की बारगाह से हम होकर के आ रहे हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आ रहे हैं, अब बताइए हमारे लिए कौन सी जगह है? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। जैसे इतना सुनना होगा सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे, अब सारे लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी को बयान फरमाया है कि खलीलो नाजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे। अब आप जरा
गौर फरमाइए प्यारे। अब जब सारे अहले महशर सरकार की तरफ भागेंगे तो जरा नक्शा मुलाजा फरमाइए कि क़यामत के मैदान में मेरे आका का क्या हाल होगा। वो क़यामत का मैदान अल्लाह अकबर, जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है, नेक परहेजगार बद अच्छे बुरे सब इकट्ठा आज जमा है। अब सब सरकार की तरफ भाग रहे हैं। आका की करीमाना शान देखिए, मेरे सरकार के दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और बाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम हैं। मेरे सरकार हश्र का दूल्हा बनकर के कयामत के मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। और जब सरकार कयामत के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे तो मेरे आका के तशरीफ होने की जगह क्या होगी, जरा उसको मुलाहजा फरमाओ। हदीस शरीफ में है कि रब ताला अपनी कुर्सी के दाहिनी जानिब अपने महबूब को जलवा फरमाएगा। और दूसरी हदीस है कि रब ताला अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवा फरोज फरमाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं कि जिसको साया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक मर्तबा सवाल किया था, या रसूल अल्लाह आप जलवा अफरोज कहाँ होंगे? तो आका फरमाते हैं मकाम महमूद पर। आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मकाम महमूद क्या है? आका फरमाते हैं वो शफाआ, वो शफाअत की जगह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। और जब मेरे सरकार आएंगे कयामत के मैदान में और सारे लोग इधर से सरकार की तरफ जाएंगे और जैसे ही आका के मुकद्दस रुख रोशन पर सबकी निगाह पड़ेगी तो सबको सुकून मिल जाएगा। और सब मेरे सरकार जब जलवा अफरोज हो जाएंगे तो सारे लोग सरकार को सलाम अर्ज करेंगे। किस अंदाज से सलाम अर्ज करेंगे? आला हजरत ने उसका नक्शा इस तरह से खींचा है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे तकबीर। सब सरकार को सलाम अर्ज कर रहे हैं। आज सलाम पर बहुत चिढ़ा जा रहा है। कयामत के मैदान में तुम्हें खड़े होकर के सलाम भेजना पड़ेगा नबी पर, आज खड़े होकर सलाम पढ़ने से चिढ़ रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। अब जैसे सब सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह हमारी हालत मुलाहजा फरमाइए, सरकार हम किस तरह से हैं। मेरे आका हमें मदद की जरूरत है, हमारी फरियाद को आप पहुंचिए। जैसे मेरे आका की बारगाह में सब लोग ये अर्ज करेंगे तब तक आका इरशाद फरमाएंगे कि अना लहा, घबराओ नहीं, तुम्हें नजात दिलाने के लिए मैं ही हूं, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उलमा से मैं अर्ज करूंगा, अना लहा, इसके लिए मैं ही हूं। इसका लुग़वी और लफ्जी तर्जमा यही हुआ, किसके लिए है सरकार? बख्शिश कराने के लिए। सुभान अल्लाह। सब बख्शिश ही तो मांग रहे हैं। या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर रहम किया जाए, सरकार हमारी हालत को देखा जाए। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार ये इरशाद फरमाएंगे तो अब सारे अहले महशर तो घबरा रहे थे, मगर आका की मुकद्दस जबान से ये सुनने के बाद सबको सुकून हासिल हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी की निशानदेही फरमाते हैं कि अबाई शफाअत की सात बाई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। अब बख्शिश का वक्त आ गया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमाएंगे तो सबको सुकून मिला है, सबको इत्मीनान हो गया। अब आका का करीमाना हाल क्या होगा? मेरे सरकार अपने दस्ते नबूवत में हम्द का झंडा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आका को ये झंडा अता होगा, उसी को लिवाउल हम्द कहा जाता है, यानी हम्द का झंडा। सरकार जब अपने दस्ते पाक में उस झंडा को लेंगे तो रब की तारीफ बयान करेंगे। और जब मेरे आका
रब की तारीफ बयान करने लगेंगे तो सारे अव्वलीन और आखरीन सरकार की अजमत देखेंगे कि आज जो मकाम कयामत में मोहम्मद को मिला है किसी को नहीं मिला है, जो मर्तबा इनको मिला है किसी को नहीं मिला है, आज जो कुर्ब रब की बारगाह में इनको है किसी को नहीं है, सब लोग देख लें। तो मेरे आका तो रब की तारीफ कर रहे हैं और सब सरकार की तारीफ करने लगेंगे, सारे अव्वलीनों आखरीन तारीफ करने लगेंगे। जो आज दुश्मनी रखते हैं वो भी तारीफ करेंगे, जो दोस्ती करते हैं वो भी तारीफ करेंगे, जो दीवानगीपन का हाल इख्तियार किए हैं वो भी तारीफ करेंगे, और जो अदावत में चले भुने जा रहे हैं वो भी तारीफ करेंगे। सारे लोग कयामत के मैदान में आका की तारीफ करने लगेंगे। सुभान अल्लाह, सब लोग सरकार की तारीफ करने लगेंगे और ऐसे अंदाज से तारीफ करेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की मुकद्दस शान तो यह है कि मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख करके रब की इबादत कर रहे हैं 7 दिन 7 रात। कयामत में मेरे आका का सर सजदा में होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब का फरमान होगा, महबूब सर को उठाओ, या मोहम्मद इरफा रास का, मोहम्मद अपने सर को उठाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 जुमला रब की तरफ से इरशाद होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और तुम बख्शिश चाहो जिसकी उसको बख्शा जाएगा। और फिर अल्लाह का आखिरी पैगाम ये होगा कि तुम जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। 3 जुमला मेरे आका के लिए कयामत के मैदान में रब की तरफ से ऐलान होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो यानी बख्शिश मांगो, तुम्हारी बख्शिश जिसके लिए मांगोगे उसको बख्शा जाएगा, और जो तलब करो जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला सिर्फ इतना ही महबूब को हुक्म देता कि महबूब तुम जिसको बख्शवाना चाहो उसको बख्शा जाएगा। ये कहने की जरूरत क्या है? हदीस शरीफ में 3 लफ्ज आता है कि कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और बख्शिश जिसकी चाहो उसको बख्शा जाएगा, और जो तुम मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। अब मेरे महबूब का अंदाज जरा मुलाहजा फरमाइए। आका इतना खुश हो तरफ से यह हुक्म होगा कि सरकार अपने मुकद्दस सर को सज्जा से उठाएंगे। मेरे आका की मुकद्दस आंखें भीग गई हैं, खुशी के आंसू निकल आए हैं। सारे अहले महशर की तरफ सरकार देखेंगे और इरशाद फरमाएंगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका का करीमाना हाल ही होगा कि सरकार तो हम गुनहगारों की बख्शिश की बशारत पाने के बाद खुशी के आंसू बहेंगे और आंखों से आंसू जारी हैं, और सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि अब आका हमारी बख्शिश कराने जा रहे हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या बाई शफात के साथ बाई पेश हक मुज़्ज़ा शफात का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे सरकार फरमा रहे हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रब ताला का हुक्म हो गया। अल्लाह ताला के महबूब की शान जरा मुलाहजा फरमाओ प्यारे। सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, एक एक जिंदगी पाक का एक एक लम्हा सहाबा महफूज कर रहे थे। ज्यादा सहाबियों ने रसूल को समझा है कि ज्यादा हम समझ रहे हैं आका करीम को। वो अपनी निगाहों के सामने अपने आका का मुकद्दस जलवा देख रहे हैं, नबी का खाना पीना देख रहे हैं, नबी का उठना बैठना देख रहे हैं, नबी को पेट पर पत्थर बांधे हुए भी देख रहे हैं, नबी को ग़ज़वे खंदक में देख रहे हैं, नबी को मकाम उहद पर देख रहे हैं, दुश्मनों के दरमियान तीरों तलवार की छांव में भी। मगर इन सारे माहौल को देखते हुए किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था, ए मोहम्मद जैसे तुम हो आज अल्लाह वैसे हम हैं। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था कि आपको किसी चीज का इख्तियार नहीं है, हम आपका कलमा पढ़ करके क्या करेंगे, आप हमें कुछ दे नहीं सकते हो, आपका कलमा पढ़ने के बाद हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, बल्कि उनका ज़हन फिक्र तो ये था, ये मेरे आका हैं और हमारे आका ही हमारे लिए सब कुछ हैं। यही वजह है कि जब मैदान जंग में कभी कभी काफिरों ने कहा था कि तुम उनका कलमा पढ़ रहे हो जिनके पास कोई दौलत नहीं है, जिनके पास कोई हुकूमत नहीं है, जिनके पास तीरों तलवार नहीं है, जो तुम्हें किसी मौके पर कोई चीज अता नहीं कर सकते हैं, तुम मुकाबला कर सको। तो दीवानों ने कहा था, सुनो उन्होंने हमें सब कुछ अता
کر دیا ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اے لوگوں تم دیکھ تو رہے ہو تیر و تفنگ ہمارے پاس نہیں ہے، تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں، گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ایک دن تمہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارے اوپر فتح ہم حاصل کریں گے اور دنیا ہمارے لیے بول پڑے گی کہ بے ازاں کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں، کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، دنیا نے دیکھا تھا کہ رسول کے دیوانوں نے ایک ایسی شاہراہ متعین فرما دی تھی اور دکھا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طاقت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ آج بھی تم اگر عظمتوں کے خواہاں ہو، آج اگر تم بلندیاں چاہ رہے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آج بھی تمہیں عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آگے بڑھنی ہے، جب تک نبی پاک کی محبت کی روشنی تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم کسی طاقت کو اپنے آگے مروب نہیں کر سکتے ہو۔ مسلمانوں دیکھو اپنے نبی کی عظمت، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کی بات چیت چل رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں، کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گنہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو، وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، اب کوئی گنہگار نہیں ہے، اب کوئی خطاوار نہیں ہے۔ آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں، ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو درداء ہیں، وہ بول پڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ، جب آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، بڑے بڑے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، تو حضرت ابو درداء کا ذہن و فکر اس طرف گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا مانے جا رہے ہیں، سب سے بھاری خطا چوری مانی جا رہی ہے، ایسے گنہگاروں کو بھی آقا آپ بخشوا لیں گے؟ جیسے انہوں نے عرض کیا وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ چور ہو اور زانی ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے۔ دوبارہ پھر حضرت ابو درداء نے عرض کیا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ و ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، آقا فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، ہاں ہاں ابو درداء اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے مولا سے میں اس کو جنت دلاؤں گا۔ نبی کریم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال جب یہ ہے تو میرے سرکار ہم سب آپ ہی کے تو ہیں کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ اور معنویت کے اعتبار سے یہ شعر ہے بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا۔ اللہ اللہ میں ایک بات عرض کروں گا، اے گنہگارو، اے مسلمانوں، آپ یہ بتاؤ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے لیے سہارا کون بنا ہے؟ قیامت میں آپ کی مغفرت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ آپ کے گناہوں کے بلبوتے کا معاملہ آپ کے سر ہے، لیکن آپ کے گناہوں کی بنیاد پر بھی آپ کو مایوس کس کے دربار سے نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نبی کی عظمت کا حال یہ ہے۔ جب میرے
سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری گناہگار امت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، اے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن پرہیزگاروں کو شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علماء سماعت فرمائیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا لیکن المذنبین الخطائین، نہیں بلکہ میری شفاعت میرے گنہگار پاپیوں امتیوں کے لیے ہے، میری شفاعت میری امت کے خطا کاروں کے لیے ہے۔ اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے پاپیوں خاطیوں، تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ پاپی رو رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا کہ گناہ مجھ سے ہو گئے، ان گناہوں کی سزا ہم کیسے بھگتیں گے؟ مگر دیکھو رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ مجرم سوچ رہا تھا کہ اب سزا ہوگی، اب ہم سزا پائیں گے، مگر رب کی رحمت نے آواز دے دی نہیں، نہ تمہارے لیے سزا ہے، نہ پرسی سے محبوب کا اشارہ ہو گیا ہے، محبوب کی انگلی اٹھ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سرکار قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو قیامت میں تو تمہیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہے وہ قیامت میں میرے زیادہ قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ اور کون قریب ہوگا آپ سے؟ آقا فرماتے ہیں جو کسی یتیم پر شفقت کرتا ہے اس کے اور میرے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ رہے گا، 2 انگلیوں کا اشارہ آپ فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اور کون قریب ہوگا آپ کے قیامت میں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ قریب ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ لوگ قریب ہوں گے مجھ سے جو تجارت سچی کرنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کی طرف وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں روایتیں پائی جا رہی ہیں۔ سوال کر دیتے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میزان عمل پر مجھ کو ڈھونڈ لینا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں میں رہوں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ آقا فرماتے ہیں پل صراط کے کنارے ڈھونڈ لینا، کہ جب جہنم کے پشت پر رب تعالیٰ پل صراط کو قائم کرے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ ایک پل ہے، جہنم کے پشت پر وہ رکھ دیا جائے گا اور اسی پر سے ہم کو اور آپ کو گزرنا ہوگا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں گناہوں کی بل بنیاد پر کیسے اب گزرو گے اس پل صراط سے؟ اس پل صراط سے ڈرو جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے گزر کر کے جانا ہے۔ اس پل کو رب تعالیٰ جہنم کے پشت پر قائم فرمائے گا۔ اے مسلمانوں اس سے گزر کر کے تمہیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ خیر فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو اس کے کنارے ڈھونڈ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں، یا تو میں حوض کوثر پر ملوں گا اپنے امتیوں کو اور قیامت میں پیاسے لوگوں کو جام عطا کرتا ہوا، یا میزان عمل پر جب ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں ان کو بچاتا ہوا ملوں گا، یا تو جب پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے ملوں گا۔ میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت بیان فرما دی ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کرتے چلیے پیارے، آقا کا کریمانہ حال قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ سارے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب اپنے سر مقدس کو سجدہ سے اٹھاتے ہیں، خوش ہیں اور خوشی کے آنسو نگاہ نبوت سے جاری ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ سب تیرے گنہگار بندے ہیں، پروردگار ان کا حساب و کتاب جلد لے لے۔ جیسے آقا یہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اب میزان قائم کر دیا گیا، پل صراط پر جہنم کے پشت پر پل صراط کو لگا دیا گیا۔ سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، میرے آقا ہمیں کچھ مل جائے پینے کے لیے۔ قیامت میں کون پانی اور ہوگا؟ حوض کوثر وہ محبوب کے قبضہ میں ہوگا۔ آج کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو محبوب کے اختیار پر حملہ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ تو نبی کا اختیار دیکھنا چاہتا ہے تو قیامت کے میدان میں نبی کا اختیار
دیکھ لے قیامت کے میدان میں میرے آقا کے قبضہ میں حوض کوثر ہے. رب تعالیٰ نے کوثر اپنے محبوب کے اختہ قبضہ اور اختیار میں دے دیا ہے. محبوب کوثر کی طرف اشارہ کریں گے تو کوثر سے پیالے بھر بھر کر کے اڑائیں گے اور سارے امتیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے. وہ پیاسے رہیں گے, پی لیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. میرے آقا کوثر کے مالک ہیں, امتیوں کو جام عطا کر رہے ہیں. سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں, یا رسول اللہ پسینے میں شرابور ہیں, شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. آقا اپنے زلف معمبری کو کھول دیں گے, نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی کہ سایہ پھیل جائے گا اور اس سایہ میں سارے لوگوں کو سکون مل جائے گا. محشر کی تپش سے سب محفوظ ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم گنہگاروں کو یا رب تپش محشر میں, سبحان اللہ, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افغن ہو, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے. میزان قائم کر دیا گیا, اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں, میزان ہو رہا ہے, میزان پر چڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا. آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی. آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں, رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے, اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں, اچھائی تولی جا رہی ہے, اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا, برائی کا نیچے آئے گا. مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, مگر کچھ ایسے بھی سیاہ کار ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے. جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکیوں کا پتہ ہی نہیں. اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا, نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے. یا رسول اللہ اب خبر لو, یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ, یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے, میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے, کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے, کوئی پلسرات کے قریب پکار رہا ہے, اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں. جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وسطاد زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے, ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے. یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے, جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو, اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا, لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں. ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, رب کے چہیتے کا حکم ہے, یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے. بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو, پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا, ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں, پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں. نہیں نہیں, محبوب کا حکم ہو گیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے, ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں, کتنے دوزخی ہیں. وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے, جنتیوں کو جنت میں ڈال دے, لیکن نہیں, میزان پھر سے کیا جا رہا ہے. اور میرے آقا تشریف فرما ہے, نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا, اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرو,
کرتا تھا، اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا، اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے، اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے، محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا، ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ اللہ، اب کوئی پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا، مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے، سارا دفتر سامنے ہے، یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں، تیری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو، اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے۔ اے مسلمانوں، تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے، قیامت میں دکھایا جائے گا، اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا، یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے، یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کا میدان میں ذلت سے بچائے، اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا، سرکار ہماری مدد کرو۔ آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، کیا بات ہے فرشتو، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اس کے سارے کرتوت ہیں، سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو۔ آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتو اس کے نام عمل کو سمیٹ دو، جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے، ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ان فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ رسوائیاں ہوتی۔ تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ معاذ اللہ، اپنے نبی کی عظمت دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا، اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو، پھر سے میزان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں، اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا، میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے، میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم، میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، سبحان اللہ، پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں، اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر، جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے، جس کو معراج کہا جا رہا ہے، معراج کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو۔ جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں۔ ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے، مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، اور ان حرام خوروں سے پوچھئے، یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمہ، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا، جبریل جانے، اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے۔ تہاڑ جیل کی دیواروں کے بیچ جب وہ پیدا ہوئی تو جیل جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہے۔ یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے، آپ کو دولہا بننا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ملاحظہ کیا، 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا، زمزم شریف کا پانی لایا گیا، نبی کو غسل دیا جا رہا ہے، جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنات کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ سبحان میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے، سر سے ڈالا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کی چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی دولہا کی اترن پھول گلزار کے چنے تھے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا، آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سواری سامنے لائی گئی، تب تک سواری نے شوخی کی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں، اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے، آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگے تو
مجھے کو سواری ہونے کا شرف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہی میری تمنا ہے۔ تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا، براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سواری ہے، جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ، نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے، وہ جو براق ہے، سواری ہے، معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا۔ اب میرے آقا چلے اور جب سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ٹھہریں۔ میرے سرکار میری بھی ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب آپ حشر کا دولہا بن کر کے چلیں تو سواری ہونے کا وہاں بھی مجھے کو شرف بخش دیں۔ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو پل صراط پر آپ کی امت کو گزرنے کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں۔ یا رسول اللہ یہ میری تمنا قبول فرما لیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی سے معراج کی رات میں مانگ کون نہیں رہا ہے؟ جانور تو مانگ رہا ہے، چرندے پرند تو مانگ رہے ہیں، ہوا فضا تو سوال کر رہی ہے، آسمان کے دروازے پر سوالیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں، سید الملائکہ نبی سے مانگ رہے ہیں۔ آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم بتاؤ آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ کس دروازے سے مسلمان مانگے گا؟ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تمہیں اگر آخرت لے لی ہے تو نبی کی چوکھٹ پر آؤ تب پاؤ گے، تمہیں وقار لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے، تمہیں بخشش کا پروانہ لینا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کی حاضری دو تب تمہیں ملے گا۔ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے جو تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ منوا لیا تھا، میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے، سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں، ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے۔ آپ کو کتنا وقار ملا ہے، آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے۔ میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا ملاحظہ فرمائیے، قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں، سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں۔ آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا، کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے۔ میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو، عمر ابن خطاب شفاعت کرو، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، مولائے کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو۔ امام حسن و حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے، خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں۔ حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ، عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں۔ حضرت امام حسن و حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما۔ رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت کرو۔
हबीब इरशाद फरमाएंगे मेरी उम्मत के उलमा तुम भी रब की बारगाह में शफाअत करो। शफाअत का मतलब यह है कि रब की बारगाह में तुम अर्ज करो ए अल्लाह ये सब मेरे मुताल्लिकीन हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा। और रब ताला अपने महबूबों के इस अर्ज को कबूल करके बख्श देगा। इसी का नाम है शफाअत। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा मेरी उम्मत के हाजियों तुम शफाअत करो। तो जिस हाजी का हज रब ने कबूल फरमा लिया है वो हाजी अपने घर के 400 अफराद की मग़फ़िरत कराएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को हुक्म होगा हुफ़ाज़ तुम शफाअत करो। तो हाफिज कुरान के वालिदैन का तो हाल ये होगा कि कयामत के मैदान में हाफिज के वालिद वालदा को नूर का ताज अता होगा। वो नूर का ताज पहन करके जब कयामत के मैदान में चलेंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, तो ऐलान करेगा मुनादी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाया था। ये उनके माँ बाप हैं जिनको ये इनाम रब की तरफ से हासिल हुआ है। वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं नूर का ताज ओढ़े, वो जन्नत की तरफ चले जाएंगे। लोग रश्क करेंगे हाय काश हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए होते। हाफिज कुरान के लिए हुक्म होगा वो शफाअत करे तो हाफिज कुरान अपने घर के उन 10 अफराद की बख्शिश करा लेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो, यानी उनको जहन्नमी करार दे दिया गया हो, वो मग़फ़िरत करवा लेंगे। आलिम दीन को हुक्म होगा तो उलमा की तो शान ही निराली है। अल्लाह अल्लाह उलमा और शहीद के खून का और उलमा की सियाही का मुकाबला होगा। जब उलमा की सियाही कलम की और खून वजन किया जाएगा शहीदों का, तो शहीदों के खून पर आलिमों के कलम की सियाही गालिब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह हुक्म देगा रब ताला ये शफाअत करें तो उलमा तो ये बेशुमार लोगों को शफाअत करेंगे जिनकी गिनती ही नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ने आम फरमा दिया आप सब शफाअत कर रहे हैं। गौसे आजम शफाअत कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज शफाअत कर रहे हैं, इमाम आजम शफाअत कर रहे हैं, इमाम शाफई शफाअत कर रहे हैं, इमाम हम्बल शफाअत कर रहे हैं, इमाम मालिक शफाअत कर रहे हैं। हनफियों की बख्शिश हो रही है, शाफियों की बख्शिश हो रही है, मालिकियों और हम्बलियों की बख्शिश हो रही है। कादरी बख्शे जा रहे हैं, चिश्ती बख्शे जा रहे हैं, सोहरवर्दी बख्शे जा रहे हैं। ये सारे सिलसिले के लोग बख्शे जा रहे हैं, इनकी मग़फ़िरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया ऐसे ऐसे लोग अब जन्नत में जा रहे हैं। जरा अपने आका की अजमत मुलाहजा फरमा लो। जन्नतियों की एक टीम जन्नत में है और एक टीम के लिए हुक्म हो जाएगा कि ये जहन्नम में जाएं, तो उसके सामने से जन्नती लोग गुजरेंगे। तब तक जहन्नमी जन्नती का दामन थाम लेगा, रोक देगा, ठहर जाओ। जन्नती रुक जाएगा। मुझे पहचानते हो? हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, अमा तारीफ नहीं, क्या तू मुझे जानता है? वो कहेगा हाँ मैं पहचानता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? वो कहेगा अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ूअन, मैंने आपको दुनिया में वज़ू करने के लिए पानी दिया था। आज मैं इतना बदअमल हूँ कि अपनी आमालियों की बुनियाद पर रब ताला के कहरो गजब का सवाल मेरे ऊपर हो गया। मुझे कौन बचाएगा रब ताला के कहरो गजब से? हमको जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। हम जहन्नमियों की फहरिस्त में खड़े हैं, तुम जन्नती हो। मैंने तुम्हारे साथ दुनिया में एक काम किया था, उसका बदला हमें दे दो। वो ठहरा हुआ है, दूसरा जहन्नमी पकड़ लेगा जन्नती को। मौलाना फारूक, मौलाना अब्दुल हकीक साहब, ठहरो, मुझे पहचानते हो? हाँ कहो क्या बात है? अनल्लज़ी सक़ैतुहु शरबतन, मैंने आपको पानी पिलाया था दुनिया में, आप मुझको उसका बदला दे दीजिए। ये जन्नती बंदे ठहरे हुए हैं। रब का हुक्म होगा मेरे बंदे जन्नत में जाते क्यों नहीं हो? वो बंदे अर्ज करेंगे परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, इन्होंने दुनिया में मुझे वजू करने के लिए पानी दिया था। या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझको पानी पिलाया था, ये मुझसे बदला मांग रहे हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ नबी रहमत पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, ए मेरे बंदो जन्नतियों, तुम उन सब का हाथ पकड़ लो, जन्नत में लेकर चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये करम देखो। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, अगर तुमने जन्नती को पानी पिला दिया, वो इख्तियार रख रहा है तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए, तो जिस नबी को रब ताला ने जन्नत का कब्जा दे दिया है, उस नबी को इख्तियार क्यों नहीं है? इसीलिए तो बरेली का ताजदार बोल पड़ा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के
جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشوائیں گے، ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا. عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں، کچے بچے، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اور جس کا ایک بچہ مرا ہو؟ آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو؟ آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سناؤ. قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت نکالا. مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا. جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب العظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں. ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں
لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے, اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں. گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو. گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا, اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا؟ اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو, آج اعلان ہو رہا ہے, آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں, آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا. اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا, اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا, اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا. وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ. قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا. اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ. جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں, اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا, مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا, اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا. تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے, اور وہ ساری محفل وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں. صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے اس سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا. دور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا, اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے. سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا, مگر آج تک پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے, کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چرچگ لیا گیا. اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے, ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا, اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے. مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا, مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی, سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو. جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ, حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو, اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی, مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو. یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی. اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی, اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, اور پوچھ رات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی. تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے, تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے. کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے. میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں, ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے. جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے. تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے, ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو, ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو. اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ کب تک بول پڑے گے پرہیزگار, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں. ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اور ایک بات
قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگار امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا. سن لو حدیث شریف کے الفاظ. آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا. سنو، روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش سبحان قیامت اللہ میں کراؤں گا. سبحان اللہ. پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پیڑ، جتنے پتھر، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کراویں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو. اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں یہ میری شان تو ہے مگر سنو سنو نماز نہ چھوٹنے پائے. اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا. جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بدعمل نہ ہو جانا. نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے، اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے، خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے. کسی صحابی سے کوئی نماز مل چکی ہے، وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں اور ہم تو کتنے سیاہ کار گنہگار ہیں. ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے. اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے. محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا. حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا، زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا، رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے. میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد، اے محمد. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد. میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی ردیتو. تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. عسى کا رب کا مقام محمودا. اے محبوب تمہارا رب تمہیں عنقریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا. وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں جی. شکریہ.